بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو ہے کہ کیا وجہ ہے شیعہ اثنی عشریہ نماز میں ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ذات واجب نے کیا حکم دیا۔ سب سے پہلے سورہ نور آیت نمبر 41 پارہ نمبر 18 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اور ہوا میں اڑنے والے پرندے پروں کو کھول کر خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی نماز اور تسبیح کو بہتر جانتا ہے۔ تو سامعین محترم، ذات واجب نے اس آیت مجیدہ میں مخلوق سماوی اور ارضی اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا طریقہ نماز بتا دیا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اپنے پروں کو کھول کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب پرندے خدا کی تسبیح اپنے پروں کو کھول کر کرتے ہیں تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی نماز میں اپنے ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگلی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 64 پارہ 6 میں ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَتِ الْيَعُودُ يَدُ اللَّهِ مغلولۃ۔ جب یہودیوں نے کہا کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو یہودیوں کے اس قول کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی اور کہا گیا خدا کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مجیدہ میں یہودیوں نے جب ہاتھ باندھنے کی نسبت اللہ کی طرف دی تو ذات واجب غضبناک ہوئے اور غصے میں آ کر یہودیوں پر لعنت کی کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم، ایسے عمل کی نسبت جب خدا کی طرف دی گئی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے، تو ایسے عمل یعنی ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگلی سورہ توبہ آیت نمبر 67 پارہ نمبر 10 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر تاخر۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کا جز ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مجیدہ میں ذات واجب نے ہاتھوں کو باندھنا منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ذات واجب نے ہاتھ باندھنے کی مذمت کی ہے۔ اب جس کام کی اللہ مذمت کرے اس کام کو ہم نماز میں داخل نہیں کر سکتے، ہم نماز کو ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ سادات مومنین و سامعین محترم، اب آئیں چلتے ہیں اپنے نبی مکرم کی طرف کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح نماز کو پڑھا۔ تو اس وقت دنیا میں 5 مشہور فقہ ہیں، حنفی، شافعی اور حنبلی۔ یہ 3 فقہ والے کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا
یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مالکی فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں نماز میں ہاتھوں کو کھولنا واجب عمل ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آئے سامعین محترم، اب ہم اپنے نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ برادران اہل سنت کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 730 میں روایت کو نقل کرتے محمد بن عمرو کہتے ہیں رسول خدا کے اصحاب میں سے 10 اصحاب ایک جگہ جمع تھے کہ حضرت ابو حمید سعدی ان اصحاب کے قریب آئے اور کہا میں آپ تمام اصحاب سے زیادہ رسول خدا کی نماز کو جانتا ہوں۔ آپس میں گفتگو ہوئی تو تمام اصحاب نے یہ کہا اگر آپ رسول خدا کی نماز کو ہم سے بہتر جانتے ہیں تو آپ رسول خدا کی نماز بیان کریں۔ تو حضرت ابو سعید سعدی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يعاضي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه الى آخر۔ بہت ہی طولانی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے مقابل لا کر اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے نبی کے جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا۔ جب اللہ کے نبی کے وجود کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ واپس آتا تو ہمارے نبی الحمد اور دوسری سورہ کی قرات کرتے۔ الحمد اور دوسری سورہ کو قرات کرنے کے بعد پھر ہمارے نبی اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں چلے جاتے، رکوع کے بعد پھر اپنے سر کو اٹھاتے، پھر سجدے میں جاتے، پھر دوسری رکعت کو بیان کیا۔ تمام نماز جب حضرت ابو سعید نے پڑھ کر ختم کی تو تمام اصحاب نے کہا قالو صدقتا ہاکذا کانا یصلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت ابو سعید نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو 10 کے 10 اصحاب نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اسی طرح ہمارے رسول خدا نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، 10 اصحاب کی گواہی ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث برادران اہل سنت کی کتاب فتاوی عبد الحی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 میں حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ نبی معظم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ہاتھوں کو کھول کر نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز میں اپنے ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث برادران اہل سنت کی بہت ہی مشہور کتاب نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 میں اس میں روایت ہے عن ابن زبیر والحسن البصری انه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى۔ ابن منظر روایت کرتے ہیں کہ ابن زبیر، حسن بصری اور ابراہیم یہ اپنی نماز میں ہاتھ کھول کر نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث برادران اہل سنت کی بہت ہی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس نے بھی رسول خدا کی نماز کو دیکھنا ہو وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نماز کو دیکھ لیا کرے۔ جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نماز کو دیکھا گویا اس نے رسول خدا کی نماز کو دیکھا۔
عمرو بن دینار نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مشہور کتاب فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 میں حضرت حماد بن عیسیٰ آئے چھٹے امام کے پاس، امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ تو امام نے نماز پڑھ کر بتایا، فقام ابو عبداللہ مستقبل القبلۃ منتصبا فارسل یدیہ جمیعا علی آخر۔ تو حضرت امام نے پوچھا مولا نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو امام صادق علیہ السلام روح قبلے کھڑے ہوئے، تکبیرۃ الاحرام کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر نماز کو انجام دیا۔ تو سامعین محترم، آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہمیں دین آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق